رفیقان گرامی، ہم لوگوں کے لیے یعنی اسلام لانے والوں کے لیے سب سے بڑا انتظام آخرت کا انتظام ہے۔ گھر بار کا انتظام اس کے بغیر آدمی زندہ یا مردہ تو ہو جائے گا، مگر جب تک آخرت کا انتظام نہ ہوگا اس وقت تک آدمی کو نجات ابدی نہیں ملے گی۔ حیات دنیا اللہ نے ہم کو اس لیے دی ہے کہ اس دنیا میں آخرت کا جو بے انتہا وقت ہے، آخرت ہمیشہ آدمی کو آخرت میں رہنا ہے۔ تو اگر دنیا میں نیکی کی ہمیشہ وہ رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں رہے گا، اور دنیا میں اگر آدمی کا ایمان نہیں ہے تو دنیا میں جتنا وہ ہے چاہے اڑا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کافروں کو ہم خوب ڈھیل دیتے ہیں کہ خوب مستی کرو، خوب مستی کرو، اور پھر جب ہم اپنی رسی کھینچیں گے تو اس وقت کسی کو پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ من نجا فی ینجو بعد، جو شخص قبر کی پہلی منزل میں نجات پا گیا، اس کو سہارا مل گیا تو آگے اور زیادہ کامیاب رہے، اور قبر میں پھنس گیا تو آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ قبر ہی میں آدمی کے ایمان کا حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن کا انتظار ہے، قیامت میں تو رزلٹ مل جائے گا کہ جنتی ہے جہنمی، مگر قبر میں آدمی کو اس کا پورا بتا دیا جائے گا تم کہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر ایمان لایا تو قیامت کے دن اور قبر میں جب وہ جائے گا تو قبر میں سوال کرنے والے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، بخاری شریف کے حدیث سنا رہا ہوں، اس میں 3 سوال کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ قبر میں آنے والے آئیں گے یعنی فرشتے، اور اس کو اٹھائیں گے، کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے وہ کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو فرماتے ہیں اما المؤمن او المؤمن، وہ شخص جو ایمان والا تھا اور یقین والا، وہ کہے گا فیقول هو محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناه هو محمد ثلاثا، 3 مرتبہ یہ جواب دے گا، 1 مرتبہ سوال ہوگا، 3 جواب دے گا۔ سوال یہ ہوگا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مرکب کو کما دینوں کا یہ سب اس حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کا ذکر ہے کہ میری طرف اشارہ کر کے وہ پوچھنے والے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن
وہ تو کہتے ہیں کہ مومن جیسے ہی میری طرف دیکھے گا پکار اٹھے گا ہوا محمد جاءنا بالبینا والہدی فآمنا بہ واتبعنا ثلاثا 3 مرتبہ یہ جواب دے گا. ایک مرتبہ سوال ہوا کہ شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اور وہ 3 مرتبہ ایک ہی جواب کو دہرائے گا. یہ بخاری شریف کتاب ایمان میں پورے طریقے سے یہ لکھا ہے. اب جیسے میں نے بتایا اسی طرح لکھ ہے ہوا محمد وہ کہے گا وہ محمد ہے کبھی دیکھا نہیں. صحابہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ تو کہہ سکتے ہیں مگر منافقین اس زمانے کے لیے وہ نہیں کرتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ محدث کبیر محدث کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. وہ تو محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں ہمارے پاس معجزات لے کر آئے اور ہدایت کا خزانہ لے کر آئے. ہم ان پر ایمان لائے ان کی پیروی کی اور غلامی کی. یہی سب ایک سوال تھا اس کا ایک یہ جواب دے گا ایک مرتبہ پھر وہ دہرائے گا اور محمد پھر وہ دہرائے گا جو محمد ایک مرتبہ سوال کیا گیا 3 مرتبہ جواب دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو اس جواب میں اتنا مزہ آئے گا کہ بار بار اور فرماتے ہیں عمل مناسب لیکن مناسب تو وہ جب پوچھا جائے کیا کرتے ہو لا ادری میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. کچھ تو سمعت الناس یقولون کیا فقلت میں کچھ ان کے بارے میں لوگوں سے بات سنتا تھا تو منہ بھی اوپر سے بول دیا کرتا تھا. تو اب اس کو گرد لگائے جائیں گے سبحان اللہ. اور جس نے کہہ دیا کہ یہ محمد ہیں ہمارے پاس آئے اور معجزات لائی اور انہوں نے ہدایت دی ہم نے قبول کیا ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے رہے 3 مرتبہ یہی جواب دے گا تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے نام صالحا کننا ندری انک تقول هذا. فرشتے کہیں گے ہاں تو اب آرام سے سو کامیاب ہو گیا. ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ تو یہی جواب دے گا. کیسے معلوم تھا؟ ارے یار ایمان والے کا چہرہ جگمگ آئیں گے پہچان لیں گے کہ کون اس میں سچا مسلمان ہے کون منافق اور کافر یہ فرشتے پہچان لیں گے. تو اس لیے وہ سوال کرنے کے بعد جیسے جواب ہوگا کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا. تو ہم بھی راستہ چلتے ہوئے کچھ داڑھی والے ٹوپی والے لوگ دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کون اس میں سنی ہے کون اس میں ٹوٹی ہے. یہ آسانی سے پہچان لیا کرتے ہیں. تو اس لیے آج آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. قبر میں جانے کے بعد دنیا کی سب باتیں آپ کی بھول جائے گا. کون میرا بیٹا تھا کون میرا باپ تھا کون میری بیوی تھی کون میری ماں تھی یہ سب کچھ نہیں معلوم. یہ بھی یاد نہیں جائے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور کون مجھے روٹی دیتے گا. یہ بھی نہیں. اس لیے قرآن میں فرمایا
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ قبر میں ایمان والوں کو، اس کو ایمان والوں کو ایمان کی بات بتانا جائے گا۔ انسان کے بس کا کام ہے فیضان محبت عام طور پر، عرفان محبت عام ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام، مر جائے گا تو سب بھول جائے گا، قبر میں جائے گا تو اللہ مسلمان کو بتاتا جائے گا اور فرشتوں کو جواب کو اپنا سناتا جائے گا۔ سمجھ گیا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ رسول پاک نے اس آیت کے بارے میں فرمایا نزلت فی سوال القبر، یہ آیت قبر کے سوالات کے بارے میں اتری ہے۔ سوال کرے گا آدمی اور اللہ اس کو جواب بتاتا جائے گا، یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ مرتبہ ہے، تو اس لیے اپنے ایمان خوب حفاظت کرو، ہر چیز سے زیادہ۔ رسول پاک نے فرمایا آدمی کے دو کندھوں کے بیچ میں یہ ایک ہوتا ہے، یہ اگر پھسل جائے تو آدمی کو اعلیٰ علم سے اکثر مسافری میں پہنچا، اور یہی اس آدمی کو یہی زبان اچھی بات کا علما دے تو اکثر مسافری سے اعلیٰ علم، یعنی زبان سے کفر کی بات نکل جائے تو آدمی اوپر سے نیچے چلا جائے، اور اسی سے اگر اسلام کی بات نکلے کافر اسلام قبول کر لے تو زمین کی پستیوں سے نکل کر کے وہ اوپر جنت میں پہنچ۔ ہاں یہ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، خوب اچھی طرح حفاظت سے۔ ابو جہل کے بھائی ہشام نے رسول پاک سے عرض کی، وہ جب اسلام لائے مکہ فتح ہونے کے بعد حارث ابن ہشام، تو حارث یہ ابو جہل کے بھائی تھے، اسلام قبول کیا، وہ تو بدر کی لڑائی میں مارا گیا، کون؟ ابو جہل، مگر یہ حارث زندہ رہے اور فتح مکہ کے بھی مسلمان تھے۔ رسول پاک سے پوچھا حارث ابن ہشام سے، یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہے کہ میں وہ کام کروں تو میں جنت میں پہنچ جاؤں؟ حضور نے زبان مبارک باہر نکالی پکڑ کے، پھر فرمایا علیک بہذا، اس کو کنٹرول میں رکھا۔ تو انہوں نے ابو جہل کے بھائی حارث ابن ہشام بولے، تب تو یا رسول اللہ اب میری زبان یا تو ذکر الہی کے لیے چلے گی، یا قرآن کی تلاوت کے لیے، یا نماز اور عبادت، کوئی بھی بات وہ دعا سے نہیں کرتے۔ لوگ پوچھتے السلام علیکم، وعلیکم السلام کرتے، کیسی خیریت؟ کوئی جواب نہیں۔ سب کیا کرتے ہیں، کیا کھائیے گا، کہاں جائیے گا، کچھ کا بات کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، چپ چاپ ہمیشہ تلاوت خوب کرتے تھے اور اللہ کا ذکر خوب کرتے تھے، مگر آدمیوں میں بات ٹھیک آپس میں نہیں کرتے۔ اب چلا گیا جہنم کے نچلے طبقے میں، اس کے بھائی حارث ابن ہشام اونچے کرتے یہ تو اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرو، انشاءاللہ جنت مقدر ہے۔ میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ جو مسلک کے حالات پر چلے گا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے
بہت کام آئے گی۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیشہ میرے ایمان کو اور میرے سارے بھائیوں کے ایمان کو خوب مضبوطی سے پہنچایا، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والیوں کو، سب کو یا اللہ ایمان پر مضبوطی سے قائم کرنا، سب کو یا اللہ ایمان پر سچی موت عطا کرنا، سچے ایمان پر سچی موت عطا کرنا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا